من الاموال والانفس والثمرات، ہم ضرور آزمائیں گے دنیا کی زندگی میں تمہیں خوف کے ذریعے، بھوک کے ذریعے، جان اور مال میں نقص کے ذریعے، وبشر الصابرین، اور بشارت ہوگی صبر کرنے والوں کے لیے۔ تو یہ ساری تکلیفیں، ان کو آپ مکافات عمل کہہ کے نہیں جان چھڑا سکتے، یہ اللہ کی طرف سے آزمائش بھی ہو سکتی ہے کسی کے اوپر۔ اور صبر کرنے والوں کے لیے بشارت ہے، اور ان کی نشانی کیا ہے؟ الذین اذا اصابتهم مصیبہ، جب کبھی انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، بھئی ہم بھی تو اللہ کی طرف سے آئے تھے، ہمیں بھی لوٹ کے اللہ کے پاس جانا ہے۔ اگر کوئی تکلیف آئی ہے تو یہ بھی چلی جائے گی نا۔ سب سے بڑی تکلیف کیا ہے؟ موت، وہ بھی تو ہم پہ آنی ہے نا، تو اس سے پہلے اگر کچھ چھوٹی تکلیف آئی ہے تو اللہ کی طرف چلی جائے گی۔ اس کانٹیکسٹ میں ایک حدیث ہے صحیح مسلم میں بڑی زبردست، ام سلمہ کہتی ہیں کہ جب ابو سلمہ میرے خاوند فوت ہوئے، مجھے ان کی فوتگی کی خبر ملی تو میں نے حضور سے ایک دعا سن کے یاد کر رکھی تھی کہ جو کوئی وہ دعا مانگ لے گا اللہ تعالیٰ اس سے بہتر اسے نعم البدل دے گا، اور وہ دعا آدھا پورشن تو یہی ہے، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 156، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس کے بعد ہے اللہم اجرنی، یہ جھٹکے سے ملے گا، اللہم اجرنی، حمزہ آگے، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، اے اللہ مجھے اس مصیبت میں اجر عطا فرما اور میرے لیے اس سے بہتر نعم البدل کر دے۔ تو کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا جو یہ دعا مانگ لے گا نا تو اللہ تعالیٰ اس کی کمپنسیشن فرما دے گا، اسے بہتر نعم البدل دے گا۔ کہتے ہیں میں نے دعا تو کی، پھر میں یہ سوچتی تھی کہ میرے خامن جیسا تو کسی کا خامن نہیں ہوگا، ابو سلمہ جیسا خامن مجھے کیسے مل سکتا ہے؟ تو جب عدت پوری ہوئی تو نبی علیہ السلام نے پیغام کا نکاح کا پیغام بھیج دیا، ام المومنین بن گئی، اور یہ ہماری وہ ماں ہے جو سب سے آخر میں فوت ہوئی ہیں 64 ہجری میں، واقعہ کربلا کے بھی 3 سال بعد۔ تو اس دعا کی، یہ دعا یاد رکھیں، چھوٹی موٹی بھی کوئی بھی تکلیف، کوئی بچوں کو پہنچتی ہے گھر میں، کسی کو زخم لگتا ہے، ٹھوکر لگ جاتی ہے، کوئی مالی نقصان ہو جاتا ہے، فوراً یہ دعا، اور میں نے الحمدللہ 20 دفعہ یہ دعا آزمائی ہے۔ وقتی طور پہ تو فیل ہو رہا ہوتا ہے کہ یار کوئی مسئلہ خراب ہو گیا، لیکن اس کے بعد اسی شر کے اندر خیر چھپی ہوئی ہوتی ہے، وہ مل جاتی ہے۔ اس آپ دعا کو یاد رکھیں، اور صبح شام جو چھوٹی موٹی کوئی خبریں بھی آپ کو ملتی رہتی ہیں نا، اس کے اوپر آپ یہ دعا پڑھتے رہیں، یہ آپ کے لیے ایک بہت بڑا وظیفہ ہے انشاءاللہ تعالی۔ باقی یاد رکھیے گا کہ یہ مکافات عمل کا جو معاملہ ہے نیک اور بد لوگوں کے اعتبار سے ڈیفرنٹ ہے۔ نیک لوگوں کو جو تکلیفیں آتی ہیں نا دنیا میں، وہ ان کے درجات کو بلند کرنے کے لیے آتی ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ نے بڑی سختی کے ساتھ سورۃ العنکبوت کے اندر نا صحابہ کرام کو ایڈریس کر کے نا یہ فلسفہ کلیئر کیا ہے، آیت نمبر 2 اور 3 کے اندر، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا لوگ اس گمان میں ہیں کہ انہیں صرف اس بات پہ چھوڑ دیا جائے گا کہ وہ ایمان لے آئے اور ہم ان کی آزمائش نہیں کریں گے؟ وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، بے شک ہم نے ضرور آزمایا تھا ان سے پہلے لوگوں کو، فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، تو اللہ تعالیٰ ضرور جانچ کر رہے گا کہ کون سچے ہیں اپنے دعوے کے اندر، کس دعوے میں کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، اور کون صرف نعرہ بازی کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو ظاہر کر کے رہے گا، جانچ کے رہے گا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اپنا اصول رکھا ہے، یونیورسل ٹروتھ ہے۔ اس کانٹیکسٹ میں صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے، صحابہ کرام نے جب کافروں کی تکلیفوں کا ذکر کیا نا حضور سے، تو آپ نے فرمایا صبر کرو، اللہ کی قسم تم سے اگلے لوگوں کو زمین میں گاڑا جاتا تھا، سر کی مانگ پہ آرا رکھا جاتا تھا اور کہا جاتا تھا کہ اسلام چھوڑ دو، اور وہیں ان کے 2 ٹکڑے کر دیے جاتے تھے، وہ اپنے دین پہ قائم رہتے تھے۔ لوہے کی کنگیاں ان کے گوشتوں پہ پھیری جاتی تھی، حتیٰ کہ ہڈی تک پہنچ جاتی تھی، تب بھی وہ اپنے دین پر ثابت قدم رہے۔ تو نبی علیہ السلام نے اپنے صحابہ کو اگلے لوگوں کی یہ تکلیف گنوائی۔ تو اب وہ جو اتنی تکلیفیں کاٹتے رہے ہیں، وہ کوئی مکافات عمل نہیں ان کے لیے ہوا، آزمائش تو ہوئی ہے نا جی۔ تو نیک اور برے لوگوں کے اعتبار سے ڈیفرنٹ ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے،
نبی علیہ السلام نے فرمایا مسلمان کو کوئی بھی تکلیف پہنچتی ہے، دکھ، درد، بیماری، کوئی اندیشہ کہتے ہیں ذہنی ٹینشن کو صرف، کہ یہ نہ ہو جائے، حتیٰ کہ اس کے پاؤں میں کانٹا بھی چبھ جائے، تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اور مسلم شریف میں ڈیٹیل ہے کہ جب یہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 123 نازل ہوئی نا، کہ چھوٹے سے چھوٹے اعمال کا بدلہ بھی ملے گا اور چھوٹی سے چھوٹی نیکی کا بھی، تو صحابہ پریشان ہو گئے، ان کا یا رسول اللہ ہم تو یہ تو سارے پکڑے جائیں گے، کس طریقے سے کوئی بندہ پرفیکٹ ہو سکتا ہے؟ تو حضور نے فرمایا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، مسلمان کو جو دنیا میں تکلیفیں اور بیماریاں آتی ہیں نا، وہ اس کی ان غلطیوں کا کفارہ بن جاتی ہیں۔ حتیٰ کہ جامعہ ترمذی میں، ابو داؤد میں ایک حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ دنیا میں سب سے زیادہ تکلیفیں انبیاء کو آتی ہیں، تو کیا انبیاء پہ مکافات عمل ہو رہا ہوتا ہے؟ نعوذ باللہ۔ اس کے بعد ان پہ آتی ہیں جو ان کے بعد اللہ تعالیٰ کو سب لوگوں سے بڑھ کے محبوب ہوتے ہیں۔ آپ نے صحابہ کا بھی نام نہیں لیا، فرمایا جو بھی، وہ اس زمانے میں بھی ہو سکتا ہے، آج کے زمانے میں بھی، کیونکہ بعض اصحاب تو ایسے ہیں جنہوں نے کفر کی زندگی میں بھی موج کی ہے اور اسلام کی زندگی میں موج کی ہے، وہ تکلیفوں سے گزرے ہی نہیں ہیں۔ اچھا، اور پھر فرمایا اس کے بعد وہ لوگ ہیں جو اس کے بعد اللہ کو سب سے بڑھ کر محبوب ہوتے ہیں، حتیٰ کہ انسان پہ تکلیفیں آتی رہتی ہیں اور اس کی موت کا وقت آ جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ اسے پاک و صاف کر کے دنیا سے اٹھا لیتا ہے۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا یار وہ موت کے وقت فلانے کے ساتھ، یار وہ احمد دیدہ صاحب 9 سال تک قومے میں رہے ہیں، اتنی اسلام کی انہوں نے خدمت کی، ہزاروں عیسائیوں کو مسلمان کیا، لاکھوں مسلمانوں کے ایمان کی حفاظت کا سبب اللہ نے ان کو بنایا، لیکن وہ 9 سال تک قومے کی حالت میں رہے، 1996 سے لے کے 2005 تک۔ تو کوئی کچھ کہتا تھا جی یہ وہ عیسائی بھی ان کو کہتے تھے دیکھو جی اس کو بدوا لگ گئی اور یہ وہ ہو گیا، گستاخ ہے، یہ ہے وہ ہے۔ تو یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے۔ اس طریقے سے جنید جمشید صاحب جب شہید ہوئے تو آپ دیکھ لیں ان کے مخالفین نے ان کے بارے میں کیا بات کی، اور صحابہ کرام کو تو رومن امپائر کی بیٹل فیلڈز کے اندر تیل کے کڑاؤں میں روسٹ کیا گیا ہے، تو آپ کیا کہیں گے نعوذ باللہ ان کے ساتھ یہ کچھ ہو گیا؟ ابو عبیدہ ابن جرح، معاذ ابن جبل لاڈلے ترین اصحاب ہیں، طاعون کے مرض میں شہید ہوئے ہیں، اور طاعون میں اتنے بڑے بڑے پھوڑے جسم کے اوپر نکلتے ہیں۔ آپ تو سمجھتے ہیں کہ صحابہ کرام جو ہے وہ بڑے سکون سے بیٹھتے ہوں گے اور پھر کلمہ پڑھتے ہوں گے، ساتھ ہی ایسے روح پرواز کر جاتی ہوگی۔ حضرت حمزہ ابن عبد المطلب کا مسلح ہوا ہے، سید الشہداء ہیں۔ حضرت حسین علیہ السلام کے ساتھ جو کچھ کربلا میں ہوا ہے، تو نیک بندوں اور عام بندوں کے اعتبار سے اس کا حکم ڈیفرنٹ ہے۔ نیک بندوں کے درجات بلند ہوتے ہیں۔ حسین ابن علی سے اتنی بڑی قربانی نے اللہ نے لی کہ قیامت والے دن ان کو جنتی نوجوانوں کا جو سردار ہونا ہے اس کو جسٹیفائی کیا جائے کہ آؤ جی حسین جیسی ہے کسی قربانی، بنا دینا ہے سردار، آ جاؤ لے کے آؤ۔ کوئی کھڑا ہو سکتا ہے؟ ابھی تک 1500 سال میں تو نہیں کوئی دعویٰ کرے گا کھڑا ہونے کا۔ تو اللہ تعالیٰ نیکیوں کو جسٹیفائی بھی کرواتا ہے، وہ مکافات عمل نہیں ہو رہا ہوتا۔ نیک لوگوں کے لیے ڈیفرنٹ ہے، ان کے درجات بلند ہوتے ہیں، اور باقی عام لوگوں کے لیے یہ ہے کہ ان کے لیے بھی آپ نہیں کہیں گے کہ ان پہ عذاب ہے، یا اللہ کی طرف پلٹنے کا ذریعہ ہے یا ان کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ یہ آپ نے کسی پہ نہیں کہنا اس کے اوپر لعنت پڑ گئی، اس کے اوپر یہ ہو گیا، اس کے اوپر یہ ہو گیا، یہ آپ کو کسی نے رائٹ نہیں دیا۔ یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ ایک طرح کے معاملات ہوئے ہوتے ہیں دونوں کے ساتھ۔ اب آپ دیکھ لیں سنیوں میں سے کوئی جیل میں جاتا ہے تو شیعہ کہتے ہیں دیکھا جی مکافات عمل ہے، شیعہ میں سے کوئی جاتا ہے سنی کہتے ہیں مکافات عمل ہے۔ تو یہ آپ جو مرضی، اور اپنوں کے لیے کہتے ہیں آزمائش ہے۔ تو یہ آج کی ڈیٹ میں آپ نے سب کے لیے آزمائش ہی کہنا ہے، ورنہ یہ مسئلہ بالکل خراب ہو جائے گا۔